الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈر جاؤ اپنے رب سے، وخشوا یوماً، اور اندیشہ رکھو، فکر کرو، خوف کھاؤ اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، جس میں کوئی باپ کسی بیٹے کے کوئی کام نہیں آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، سو تمہیں یہ دنیا کی
زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، کسی غلط فہمی میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق شیطان دھوکے باز تمہیں کوئی فریب نہ دے جائے، کوئی غلط فہمی نہ ڈال دے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایک پیارے صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان کا کندھا پکڑ کر، یا بنیا، میرے بیٹے، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی ہوتے ہیں، او عابر سبیل، بلکہ یوں رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات بابرکات کے متعلق فرمایا، آپ کا جو دنیا کے متعلق رویہ ہے، فرمایا کہ مالی ولی دنیا، میرا دنیا کا کیا ساتھ، میرا اور دنیا کے ساتھ کیا تعلق، الا کراکب استظل بشجرہ، مگر بس اس حد تک کہ جیسے کوئی مسافر سوار کسی درخت کے تلے سایہ لیتا ہے، ثم ترکھا، پھر اس درخت کو چھوڑ جاتا ہے، وراح عنہا، وہاں سے کوچ کر جاتا ہے۔ محترم بھائیو، سورۃ لقمان کی آخر سے 33 نمبر آیت پڑھ کر تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے۔ سورۃ لقمان حکمتوں سے بھری ہوئی سورت ہے، نصیحتیں ہیں اس میں بے شمار۔ حضرت لقمان کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ جنہوں نے اس سورت کے اندر اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ نقل فرما دی ہیں، اور ہر باپ کو چاہیے کہ یہ نصیحتیں اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو ضرور کرے اور سمجھائے۔ اور اسی صورت کے اندر پھر اللہ رب العزت نے خود اپنی کو وصیتیں بھی کی، جن میں سے ایک یہ وصیت بھی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی 33 نمبر آیت کے حوالے سے، کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈر کر رہو اور اس دن کا خوف اور اندیشہ رکھو، اس کے لیے فکر مند ہو جاؤ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ بھی کام آ سکے گا۔ ان وعد اللہ حق، اور اللہ کا وعدہ جو ہوتا ہے وہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں نہ رکھے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ شیطان فریبی، یہ دھوکے باز اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہیں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے۔ اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے الف لام میم کے حروف مقطعات کے ساتھ فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ حکمت بری کتاب کی آیتیں ہیں جو ہدایت اور رحمت ہے سراسر نیکی کرنے والوں کے لیے، حسن عمل کا مظاہرہ جو کرنا چاہتے ہیں، جو اچھی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بڑی شاندار رہنمائی والی کتاب ہے اور رحمت بھری کتاب ہے۔ اچھی زندگی بسر کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم رکھتے ہیں، سلسلہ نماز ٹوٹنے نہیں دیتے، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ناجائز اور حرام طریقے سے مال کے لیے چھینا جھپٹی کریں، حلال کما کر اس میں سے بھی اللہ کا حکم مان کر خرچ کرتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے ساتھ انہیں یقین ہوتا ہے پکا، کہ اس دنیا کے بعد فوراً ایک دوسرا جہان شروع ہو جائے گا، اس میں منتقل ہو جائیں گے، اور یہاں جو کچھ کیا ہے اس کے مطابق پھر آگے انعام پائیں گے اللہ تعالیٰ سے، یا اگر بری زندگی بسر کی ہوگی تو محاسبہ ہوگا، عذاب ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم،
اس طرح کے عمل کرنے والے اور اس طرح کا ایمان اور عقیدہ ذہن رکھنے والے لوگ یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ پاس ہونے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کے برعکس کچھ لوگ دنیا کو عیش و عشرت کا ٹھکانہ سمجھتے ہوئے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیہودہ باتیں، کھیل تماشے کی چیزیں وہ خریدتے ہیں، گانے بجانے کی چیزیں۔ صحابہ کرام نے اس کی تفسیر کی ہے، لہو الحدیث، کھیل تماشے کی چیز، گانے بجانے کی چیزیں وہ خریدتے ہیں، لگاتے ہیں۔ کوئی گاڑی میں بیٹھا ہے تو وہاں لگا رہا ہے گانے بجانے کو، اپنی ٹیکسی کار میں ہے تو وہاں لگائے ہوئے ہے، دکان میں بیٹھا ہے تو وہاں لگا کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی گانے لگائے ہوا ہے، کوئی قوالیاں لگائے ہوئے ہے، کوئی اس طرح کی کھیل تماشے کی چیزیں جو ہے نا وہ لیتے ہیں، خریدتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ ان گمراہ کن جو جملے ہیں، اشعار ہیں، ان کے ذریعے اللہ کے رستے سے گمراہ کرے بغیر علم کے۔ وہ ان کو بڑا سمجھ رہا ہے کہ بڑی اچھی ہیں چیزیں، کوئی روح کی غذا کہتا ہے ان کو، حالانکہ اس کو علم نہیں ہے کہ یہ روح کے لیے ایک عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گانے بجانے کو، موسیقی کو کان لگا کر سنا، قیامت کے دن اس کے کانوں میں جہنم کے اندر سیسا پگھلا کر انڈیلا جائے گا، اس کے کانوں میں ادھر سے ڈالیں گے دوسری طرف سے چیرتا ہوا دماغ کو نکل جائے گا، پھر ادھر ڈالیں گے تو ادھر سے سوراخ کرتا ہوا ادھر نکل جائے گا۔ کان میں تو ایک معمولی سا تنکا برداشت نہیں ہوتا، چبھ جائے تو سیسا وہ بھی جہنم کی آگ میں گرم کیا ہوا، پگھلا ہوا، ان کانوں میں ڈالا جائے گا جو دنیا میں گانے بجانے سننے کے شوقین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لأکثر مزامیر الشیاطین، مجھے اللہ تعالیٰ نے جن بڑے بڑے مقاصد کے لیے بھیجا ہے ان میں سے ایک خالص مقصد یہ بھی ہے کہ میں شیطان کے آلات، موسیقی کے آلات، گانے بجانے کے آلات، ان کو توڑ دوں دنیا میں۔ جس طرح بت توڑنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن مکمل کیا، اسی طرح یہ موسیقی کے آلات، فرمایا ان کو مجھے توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کتنا وہ بد نصیب شخص ہے جو خرید کر یہ موسیقی کے آلات خرید کر اپنے گھر میں رکھے اور سجائے، یا مختلف محافل بعض کا دین کے نام پر، میلاد کے نام پر سجائے اور ان میں ناچ گانے کا اہتمام کرے۔ وہ چیزیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت ہے اور جن کو توڑنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، آپ کے نام پر ان چیزوں کا اجرا کیا جائے، یہ کتنے بڑے گناہ کی بات ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر ایک سفر پہ جا رہے تھے، تو رستے میں کسی گانے بجانے کی آواز آئی، تو انہوں نے وہ رستہ بدل لیا۔ ادھر سے آواز آ رہی ہے تو یہ رستہ چینج کر کے بائی پاس نکل گئے کہ جہاں تک اب آواز نہیں آتی، پھر آگے سے جا کر وہ دوبارہ رستہ پکڑ لیا، اور ساتھیوں کو بتایا کہ اسی طرح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن سفر کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بانسری کی آواز سنائی دی۔ بانسری یہ جو چرواہے وہ بانس میں سوراخ کر کے اس کو بجا رہے ہوتے اور اس پر گا رہے ہوتے ہیں، کوئی لمبے چوڑے آلات موسیقی بھی نہیں، کوئی دھوم دھڑلا بھی نہیں، ایک بانسری کی صرف لے پر کوئی گا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستہ تبدیل کر لیا، ادھر دور سے ہوتے ہوئے بائی پاس جب آواز وہ نہیں آنے لگی تو پھر وہ دوبارہ اس رستے کو میں شامل ہوئے جس پر جا رہے تھے۔ تو فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں آپ کے ساتھ تھا تو آج میں نے بھی اس سنت پر عمل کیا ہے، گانے کی آواز سن کر میں نے وہ رستہ ہی اپنا تبدیل کر دیا۔ اس پر عمل آج آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بس پر سوار ہونا چاہتے ہیں، گاڑی میں، ویگن میں، اس میں گانا لگا ہوا ہے، آپ اس سے کہیں یار پلیز یہ بند کر دیں، وہ نہیں کرتا تو آپ اتر جائیں، اسے کہیں معذرت کے ساتھ میں تو آپ کے ساتھ پھر سفر نہیں کر سکتا اس عذابناک صورتحال میں، دوسری کسی بس میں بیٹھ جائیں جہاں کوئی نیک یا شریف آدمی بس چلا رہا ہوگا۔ اسی طرح کسی دکان پہ آپ سودا لینے جاتے ہیں، وہاں اس طرح گانا بجانا لگاتا ہے وہ، تو آپ اس کو سمجھائیں، نہیں سمجھتا تو کسی دوسری دکان سے سودا لے لے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا رستہ اختیار کر لیا۔
لیکن یہ نہ ہو کہ آپ خود بھی چیزیں استعمال کر رہے ہوں اور ان کو لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گھر میں اور لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہے ہوں۔ شادی کا موقع ہوتا ہے، خاص طور پر یہ اللہ کے شکر کا موقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مسائل ان کو طے کرتے ہوئے ایک موقع دیا ہے کہ دو مسلمان مرد عورت پاک زندگی بسر کر سکیں سنت کے مطابق نکاح کی، لیکن اس میں بھی گندگی ڈال دی جاتی ہے، گھول دی جاتی ہے گانے بجانے کی۔ اس کے بغیر جیسے شادی مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کافروں کا طریقہ اور مجرموں کا انداز اس میں اختیار نہ کیا جائے۔ اور اس سے بھی بدترین صورتحال قوالی کی ہے کہ بعض اوقات کسی ڈرائیور سے کہتے ہیں کہ یار یہ گانا فحشی ہے، اس کو یار پلیز بند کر دیں، تو وہ کہتا ہے اچھا جی مولوی صاحب شکل دے کر چلے میں قوالی لگا دیتا ہوں۔ اللہ کے بندے، گانا تو چلو اس میں دنیا داری کی باتیں ہو رہی تھی، اس میں شرک ہو رہا ہوتا ہے قوالی کے اندر، غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہوتا ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی کی جا رہی ہو تو موسیقی کے ذریعے۔ تو اس طریقے سے ایک ٹیکسی میں میرے ساتھ اس طرح ہوا تو اس نے قوالی لگا دی۔ میں نے پھر اس کو سمجھایا، میرے بھائی آپ فرض کیا قرآن مجید کی ہماری نظروں میں بڑی عزت اور تقدس ہے، بہت تقدس ہے، تو میں کہ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے قرآن مجید کا کوئی ورق گندی جگہ پر گرا دے تو آپ برداشت کریں گے؟ کہنے لگے یہ تو بہت بری حرکت ہے، اور اگر برا پڑا ہوا ہو کوئی ورق تو محبت سے اٹھاؤں گا، صاف کروں گا، خوشبو لگاؤں گا، پاک جگہ پہ رکھوں گا۔ میں نے کہا قرآن مجید کا ورق جس طرح پاک ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی پاک ہے، بلکہ سب پاکیاں اور جو ہے تقدس ان پر نثار۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا نام گانے بجانے کے آلات کے اندر سے نکالا جائے، یہ ایسی جیسے قرآن مجید کا کوئی ورق اس کو گندگی کی جگہ پر ڈال دیا جائے۔ میں نے کہا یہ تو اس سے بھی بری حرکت ہوگی، وہ تو ایک فحاشی کی بات، چلو اپنی عشقیہ باتیں کر رہا ہے، وہ عشقیہ باتیں بھی گندی ہیں اور آلات موسیقی بھی گندے ہیں، گندگی میں گندگی پڑ رہی ہے تو دوہری گندگی ہوگی، بس یہی ہوا ہے۔ لیکن یہاں پاکیزگی گندگی میں ڈالی جا رہی ہے، یہ جرم بہت بڑا جرم بن جاتا ہے۔ تو قوالی کو بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اچھا کلام ہے، کلام کو تو بعد میں دیکھیں گے، وہ جو اس کے ساتھ ساز ہے، جو موسیقی ہے، وہ کتنی گندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کانوں میں انگلیاں ڈال دی کہ میں اس کو سنوں بھی نہیں، اور آپ کے نام پر آج کل نعتیں مختلف گانوں کے انداز میں موسیقی کے ساتھ جو ہے نا نکالی جا رہی ہیں۔ یہ رفتہ رفتہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے گانے بجانے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 15 نشانیاں بیان فرمائی ترمذی شریف کی حدیث میں، اس میں ایک یہ بھی نشانی بیان فرمائی ہے کہ گانے بجانے جو ہے نا عام ہو جائیں گے، شراب پی جائیں گی، اور بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں موبائل پر یا ٹیپ میں یا ٹیلی ویژن میں گانا بج رہا ہے، موسیقی چل رہی ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے اور وہ سن رہے ہیں، تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ قیامت کی نشانی ہو رہی ہے پوری۔ اس گھر کے اندر قیامت آئی ہوئی ہے، سمجھ لیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو گانے بجانے کی، کھیل تماشے کی چیزیں خرید لاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کریں جہالت کی بنا پر، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کے دین کا مذاق اڑائے، جس طرح قوالیوں میں اڑایا جاتا ہے، ایسے ایسے شرکیہ بول بولے جاتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف، اور پھر ساتھ جو ہے واہ والی دی جاتی ہے، دین کا مذاق اڑایا جائے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگ جو گانے بجانے کا رسیہ ہے اور ان کے ذریعے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ اپنے آپ کو معزز سمجھ رہے ہیں، اللہ ایسا عذاب دیں گے جس میں ان کی ذلت بھی ظاہر ہوگی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب ایسے شخص کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ممنوع ہے، واللہ مستکبرا، تو گھمنڈ میں متکبر بن کر منہ میں موڑ لیتا ہے، کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے اس نے اللہ کی بات سنی ہی نہ ہو، كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقْرًا، جیسا کہ اس کے کان میں کوئی بوجھ آیا ہو، کوئی ڈانٹ لگا ہو، یہ سن ہی نہیں سکتا، روئی ڈالی ہوئی ہے۔ اللہ کے دین کی بات اس گانے بجانے کے متعلق یا شرک کے متعلق، کفر کے متعلق، ترک نماز کے متعلق، یا اور بھی جو منحیات ہیں ان کے متعلق سن کر
انسنی کر دیتا ہے۔ فرمایا اس انسنی کرنے والے کو فبشروا بعذاب علیم، عذاب علیم کی بشارت سناؤ، عذاب علیم کی بشارت سناؤ۔ محترم بھائیو، میرا آپ کا سب کا مقام اس دنیا کے اندر سیر و سیاحت کا نہیں ہے اور نہ ہی مستقل ہے، یہ عارضی سی آمد ہے اور رفت ہو جائے گی، جیسے ہم سے پہلے آئے اور چلے گئے۔ ہم بھی چند سال پہلے اس دنیا میں نہیں تھے، ابھی ہوش سنبھالا ہے تو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں اس دنیا میں، تو ہم کر رہے ہیں جو کچھ یہاں اکثر اپنی مرضی کے مطابق، اور جلدی ہماری یہاں سے رخصتی ہو جائے گی، تو جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہے اس کا حساب ہوگا کہ اپنی مرضی سے جیے ہو یا اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے جیے ہو۔ یہی نقطہ امتحان ہے اور اسی بنا پر پاس اور فیل ہونا ہے بندوں نے۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ڈھال دیا، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، اس کے مطابق چلا، یہ ڈو اور ڈانٹ، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اسی پر ہماری ساری زندگی محیط ہے، یہ کرو یہ نہ کرو۔ میرے ایک دوست تھے کرنل طارق صاحب ہیں، انہوں نے ایک کتاب کو کہتے تھے میں قرآن مجید سے کوئی آیات ان کو جمع کر رہا ہوں، ان کو کلیکشن کر رہا ہوں، جن میں وہ ساری چیزیں میں 2 فرشتے بنا دوں کہ یہ کرو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ علیحدہ فرشت میں، یہ نہ کرو ان کی علیحدہ فرشت بنا دو۔ اور یہ فرشت ہر مسلمان کو قرآن مجید سے تلاش کرنی چاہیے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کرنے کا تو میں کروں، نہ کروں گا تو مجرم ہو جاؤں گا، اور کیا کام نہ کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ میں نہ کروں، کیونکہ وہ اگر میں کر لوں گا وہ منع کیا ہوا کام تو پھر بھی مجرم ہو جاؤں گا۔ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ اس پر محیط ہے ہماری زندگی، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کا مطالعہ اس نقطہ نظر سے کیا کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو تو وہ کرنی چاہیے۔ لا تقربوا الزنا، مثلا زنا کے قریب نہ جاؤ، سوچنا بھی نہیں چاہیے، یہ ہے ڈو اور ڈانٹ، کرو یہ نہ کرو۔ تو یہ تو نہ کرنے کا ان آیات میں حکم تھا کہ گانے بجانے کے آلات یہ عذاب علیم کا باعث ہیں، یہ نہیں کرنے۔ اب آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہل ایمان کا طرز عمل، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، یہ ایمان لانا چاہیے، یہ کرنے کا کام ہے۔ ایمان کی اپنی تفصیل معلوم کرنی چاہیے، ایمان کیا ہوتا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، ایمان لانا ہے۔ وعملوا الصالحات، اور اچھے نیک کام کرنے ہیں۔ اچھے کام سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں آ گئے ہیں۔ کوئی کام جو اچھا تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا نہ ہو، اور کوئی کام ایسا جو برا ہو، ایسا ہوا نہیں کہ آپ نے وہ بتا نہ دیا ہو کہ یہ برا کام ہے نہیں کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہی بحیثیت رسول کی یہ تھی کہ اچھائی اور برائی کی لوگوں کو وضاحت کر دی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء یقربکم الی الجنہ ویبعدکم من النار الا امرتکم بہ، لوگوں کوئی کام ایسا جو جنت کے قریب کرنے والا تھا، جہنم سے دور کرنے والا تھا، جہنم سے بچانے والا تھا، وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ یہ کرو۔ وما من شیء یقربکم الی النار ویبعدکم من الجنہ، اور کوئی بھی ایسا کام جو جہنم کے قریب کرتا تھا اور جنت سے محروم کرنے والا، اس سے دور کرنے والا تھا، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے اس کا تمہیں اس سے منع کر دیا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ ڈو اور ڈانٹ، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ امت کو یہ چیزیں بتا دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ تو جو اللہ کے کہے ہوئے پر کرے گا وہ انشاءاللہ اللہ کی رضا پائے گا، جو اللہ کے منع کیے ہوئے سے باز آئے گا وہ بھی انشاءاللہ کامیابی پائے گا۔ سب سے پہلے جو امتحان ہوئے تھے جنت میں یہی ڈو اور ڈانٹ ہی کے تھے۔ ابلیس کو کہا گیا تھا کہ کرو، فرشتوں کو بھی انہوں نے کر لیا، جنہوں نے وہ پاس ہو گیا، جس نے نہیں کیا سجدہ وہ فیل ہو گیا۔ آدم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ یہ نہیں کرنا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ قریب چلے گئے شیطان کے بہکاوے میں آنے پر، اور جنت سے محروم ہو گیا، گرفتار کر کے زمین پر بھیج دیے گئے۔ یہاں پھر روتے رہے 40 سال تک، رو رو کے زمین گیلی کر دی، فرشتوں کے بھی دل جو نرما دیے، ہلا دیے،
جنت یاد آتی ہے، اس کی نعمتیں یاد آتی ہے، اس کی آب و ہوا یاد آتی ہے، ترستے ہیں، روتے ہیں، کیا ہو گیا مجھ سے، میں یہ کر بیٹھا اور جنت سے محروم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رحم کھاتے ہوئے انہیں کچھ کلمات بتائے کہ یہ ان الفاظ کے ساتھ مجھ سے معذرت کرو، میری رحمت کو، میری بخشش کو آواز دو۔ پھر انہوں نے وہ آیت، وہ کلمات جو فتلقى آدم من ربہ کلمات جو سیکھے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رو رو کر یہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ جو ہے نا ہدایات دی۔ ٹھیک ہے، آدم امتحان دوبارہ ہوتا ہے شروع، جو کٹ آف ہو گیا تھا سلسلہ جنت سے، منقطع ہو گئے تھے، اب پھر میں اپنی ہدایت بھیج رہا ہوں، یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اور اولاد آدم کو بھی یہی کہا جا رہا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو۔ ہم توجہ نہیں دیتے اس پر۔ دنیا ہمیں بڑی یاد ہے، اس کی باتیں ساری ان کی سمجھ ہے کہ اس طرح کریں گے تو یہ پیسے ملیں گے، اس طرح کریں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ دنیا کا نفع اور نقصان ہمیں بڑا اچھی طرح آتا ہے، اس میں بڑے ہوشیار ہیں، لیکن آخرت کے نفع اور نقصان کے بارے ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے ساری دنیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی قدر ہوتی اللہ کے ہاں، کسی کافر کو گھونٹ پانی نہ دیتا۔ کافر دھڑا دھڑ کھا رہے ہیں، اشے اڑا رہے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس کوڑے دان کی قیمت نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے دنیا کہا ہے، گھٹیا جہان۔ دنیا کا معنی ہے گھٹیا حیات میں نہ زندگی۔ تو اس گھٹیا زندگی کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں دھڑا دھڑ، اور اس جنت کو جو خیر و اب کا بھولے ہوئے ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بتاؤں دنیا اور آخرت کا آپس میں نسبت اور تناسب کیا ہے۔ اسکول میں ہم نسبت اور تناسب کے سوال حل کرتے رہے ہیں، ماسٹر صاحب ماشاءاللہ مسرور بھائی کرواتے رہتے ہیں، اور ٹیچر حضرات اسکولوں میں نسبت تناسب کے سوال کہ اس چیز کی آپس میں کیا نسبت ہے، کیا تناسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی نسبت بتائی ہے، اس کا تناسب بتایا ہے کہ دنیا کے مقابلے میں اس کی کیا تناسب ہے آخرت کا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی دریا کنارے، سمندر کے کنارے بیٹھے اور اس میں اپنی انگلی ڈالے، فَلْيَجْعَلْ أُصْبَعَهُ فِيهِ، پھر وہ انگلی نکال لے، اپنی انگلی کو دیکھے اس کے ساتھ پانی کتنا لگا ہے، 2-3 قطرے ہوگا، وہ بھی ٹپک جائیں گے تھوڑی دیر میں۔ فرمایا یہ 1-2 قطرے یہ دنیا سمجھ لو، اور یہ سارا سمندر اس کے مقابلے میں آخرت سمجھ لو۔ تو اسی ایک قطرے کے پیچھے سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اس میں سے کس کو کتنا حصہ ملتا ہے، پھر ملا بھی تو موت کے ساتھ ادھر ہی رہ جائے گا، ساتھ دینا پڑے گا لیکن رہے گا اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ لیکن آخرت میں جو کچھ مل گیا ہمیشہ کے لیے مل گیا، ہمیشہ کے لیے مل گیا۔ پچھلے جمعے میں بتایا تھا اللہ کی رضامندی مل گئی تو ہمیشہ کے لیے مل گئی، قیام اس جنت کے اندر مل گیا تو خلود ہمیشہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیو، جنت اس کو حاصل کرنے کے لیے اچھے کام کرنے ہیں، اور اچھے کام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیے، یہ کرنے ہیں یہ نہیں کرنے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے، آپ کی سنتوں کو اخذ کیا، جس سے منع کیا منع رہے، جس کا حکم دیا وہ ضرور کیا۔ لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں بری جنتیں ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، خالی خولی نہیں ہیں۔ سنا ہے کبھی اس علاقے میں بڑے پھل ہوتے تھے، کئی لڑکے والے ساتھی بتاتے ہیں کہ اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ ہم چک چک کر پھینکتے جاتے تھے کہ یہ اس کا اچھا نہیں جاتا، یہ نہیں پکا، ایسے ایسے اس جیسے جو پھینک دیتے تھے ہم آج جو ہے نا 100-200 روپے کلو خرید کر لانا پڑتا ہے، اور بڑے احتیاط سے کھاتے ہیں کہ زیادہ نہ ہو، کہ چھلکا زیادہ نہ اتر جائے۔ لیکن آج اس علاقے میں کوئی بھی شاید چیز نہیں پیدا ہوتی۔ مجھ سے ایک ساتھی پوچھنے لگا فون کر کے، یار آپ اس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کیا پیدا ہوتا ہے؟ یار میں نے کہا مجھے تو خاص سمجھ نہیں آتا، بس انسان پیدا ہوتا ہے یوں سمجھ لو، باقی ہر چیز باہر سے آتی ہے۔ تو یہ کچھ گناہوں کا اثر ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے۔ پرانے لوگوں میں نیکی تھی، تقویٰ تھا، وہ نمازی ہوتے تھے تو اللہ کی برکتیں بھی آتی ہیں۔
اللہ کی نعمتوں میں فراوانی آتی ہے۔ آج ہم ہوشیار ہو گئے ہیں زیادہ دنیا کے معاملہ میں، تو یہ برکتیں اٹھ رہی ہیں، لیکن جنت جو ملے گی وہ نعمتوں سے بھری ہوگی۔ دودھ ہے تو دودھ کے دریا بہہ رہے ہیں، شہد تو ہے شہد کے دریا بہہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ اتنے ایک ماکھی لگی تو 10 امیدوار نے پہلے کون توڑ کے لے گیا جی، کٹ کے نچوڑ کے لے گیا۔ دریا بہہ رہے ہیں، دریا شراب طہور کے دریا بہہ رہے ہیں، شفاف پانی کے دریا بہہ رہے ہیں جو کبھی خراب نہیں ہوتا، جس سے بو نہیں آتی۔ وہ نعمتوں سے بھری ہوئی جنت، وہ باغ، اللہ اکبر، جس میں یہ بیر، جس کو بیڑ آپ کہتے ہیں، میرا خیال ہے پھلدار علاقوں میں تو اس بیر کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہوگا کھانے کے لیے، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بعض کا تو کھایا تو بندے کا گلا بھی گھٹ جاتا ہے۔ ہاں، بیری کا شہد ضرور پسند کرتے ہیں کہ بیری اس کے پتے پر بیٹھ کر آتی ہے تو اس میں بڑی صحت والی چیزیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں بیری کا ایک درخت دیکھا، اس پہ حجر کے جو مٹکے ہوتے تھے نا، بڑے بڑے 2-2 2.5 من جن میں پانی ہوتا ہے، اتنے موٹے بیر لگے ہوئے تھے، اتنے موٹے بیر لگے ہوئے تھے اس بیری کا۔ اس کے پتے اتنے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہو کسی چیز میں، کسی علاقے میں نیکی ہو تو اس میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے وہ علاقہ قرار دیا جس میں اللہ نے برکتیں نازل کی ہیں۔ وہ انبیاء کا علاقہ تھا، وہ انبیاء کرام کا علاقہ تھا۔ ہمارے استاد ڈاکٹر یونس صاحب وہ بتاتے تھے کہ میں نے فلسطین کا ایک دفعہ سفر کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے شام کو بابرکت علاقہ کہا ہے۔ تو وہ ایک جوس والی دکان پہ ایک مالٹا اس نے نچوڑا، اس سے گلاس لبالب بھر گیا اس کے رس سے، اور اتنا شیریں میٹھا اس کا ذائقہ، میں نے زندگی میں اس طرح کا ذائقہ کسی مشروب کا نہیں دیکھا۔ ہمارے ادھر مالٹے ہوتے ہیں بڑے، جی سرگودے میں مالٹے کی جو ہے دھوم ہے، 4-4 5-5 مالٹے نچوڑو تو گلاس بھرے گا بڑی مشکل سے، اور وہ بھی ترش۔ وہ برکتوں والا علاقہ ہے، زمین وہی ہے، آسمان وہی ہے، بارشیں وہی ہیں، لیکن برکتیں ہیں۔ کسی علاقے میں برکتیں ہیں، کسی علاقے میں بے برکتی ہے۔ یہ آپ ارد گرد دیکھ لیں، بے برکتی پھیلی ہوئی ہے۔ کیوں نہ پھیلے؟ ہم کرتے کیا ہیں؟ جو اللہ نے کہا ہے کرو وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنے کو حکم دیا وہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی اس طرح کی کر کے تو جنت سے نکل جاتا ہے بندہ، تو دنیا جو ہے وہ اس کی نعمتیں کیسے باقی رہیں گی؟ تو اللہ کا حکم نہ مان کر جنت سے دھکا مل جاتا ہے، تو زمین پر رہ کر اللہ کا حکم ٹھکرا کر جنت کے دروازے کھلیں گے، جنت کے دروازے کھلائے جائیں گے اللہ کی نافرمانی کر کے، نماز چھوڑ کر، داڑیاں مڈا کر، بدکاری کے رستوں پر چل کر، حرام کھا کر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں، بس جی مرنا ہے اور سیدھے جنت میں جانا ہے۔ بڑے لمبے چوڑے مرحلے ہیں، بڑے لمبے چوڑے معاملے ہیں۔ یہاں اس زمین پہ رہتے ہوئے اپنا ذہن بنا لو، قرآن مجید پڑھنا ہے، قرآن مجید کے اندر سے میرے بتانے پہ بے شک نہ جائیں، آپ خود دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہا ہے کرو، کس کس بات کا کہا ہے نہ کرو، حدیث شریف میں کیا کہا ہے کہ کرو، کس چیز کا حکم دیا ہے نہ کرو۔ یہ ڈو اور ڈائی ان کی فہرستیں بنائیں اپنی، جس طرح ہوم ورک کرتے تھے آپ طالب علم ہونے کے دور میں۔ ابھی آپ بڑے طالب علم ہو گئے ہیں، زندگی بھر آدمی سیکھتا ہے۔ بچپن میں آپ نے پڑھنا سیکھا، اب پڑھنا کیا تھا؟ قرآن و حدیث پڑھنا تھا۔ سب سے پہلا لفظ جو اللہ رب العزت نے سب سے پہلی وحی میں اپنے سب سے بڑے پیغمبر پر نازل کیا وہ تھا اقرا، پڑھو۔ لیکن کیا پڑھو؟ اللہ کی کتاب پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھو۔ ہم دنیا جہان کی ہر چیز پڑھتے ہیں، جو پڑھنے کی چیز تھی وہ پڑھتے ہی نہیں، ابھی پڑھتے ہی نہیں ہے۔ جو نصاب ہے ہمارا، عمل کہاں کب کریں گے؟ تو اپنا ایک کاپی خریدو، بڑے شوق اور محبت کے ساتھ ایک نیا اسٹوڈنٹ بن کر روحانیات کی کلاس میں جنت کو حاصل کرنے کا کورس کرنے کے لیے، اس میں داخلہ لینے کے لیے ایک کاپی بناؤ، گھر میں بیوی بچوں کو ساتھ رکھ کر اس چلیں تلاش کریں سارے، خود بھی قرآن مجید کا مطالعہ کر کے، اور ان چیزوں کی فہرستیں بناؤ کہ یہ کرو اللہ کا حکم ہے، یہ نہ کرو اللہ کا حکم ہے، اور پھر اس پر عمل کرو کہ
کہ ہم نے ہر وہ کام اپنے گھر میں نافذ کرنا ہے، اور ہم نے وہ کرنا اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کرو، اور ہر وہ کام ہم نے چھوڑ دینا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے یہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان کو مانتے ہوئے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اخلاص کے ساتھ، اور پھر اس کے صلے میں ہمیں دوبارہ اس کھوئے ہوئے جہان جنت میں داخل فرما لے ہمیشہ کے لیے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔